ملکیت ہے مال غنیمت. فتقو پس ڈرو. کس سے؟ اللہ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو مومنو تم اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا اور تم درست کرو. ذاتا اپنے تئیں، یعنی اپنے تئیں سے مراد اپنے آپ کو، بینکم آپس میں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کا کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ کہ اس کا آپس کے تعلقات کو درست رکھو. یہ نہ ہو کہ مال دیکھو تو آپس میں جھگڑنے لگ جاؤ، ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا رکھنا ہے آپس میں بھی صلح. وَأَصْلِحُوا دیکھو صلح سے یہ لفظ ہے، صاد لام اور ہا، یہ ہم اردو میں صلح لکھتے ہیں تو وہ اصلحوا صلح. تو صلح جو ہے وہ ہمیں آپس میں کرنی ہے. مسلمانوں نے لڑائی نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ مال دیکھو آپس میں لڑنے لگ جاؤ. اور کیا کرنا ہے؟ وَأَطِیعُوا اطیعوا اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان اگر تم ہو مومنین، مومن کی جمع ہے مومنین ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو. اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو مانو، آپس میں جھگڑا نہیں کرو. یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدین لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. تو آپس میں صلح رکھنی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ مال دیکھو اور لڑنے لگ جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، اطاعت کا مطلب حکم ماننا. تو اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہم صرف اسی حکم کو مانیں گے. تو یہ پہلی آیت تھی سورہ انفال کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں سوال ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے کہا کہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا مال ہے. لہٰذا مال کو دیکھ کے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل میں مالک تو اس کا اللہ اور اس کے رسول ہے. جب ہم مالک ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے لڑائی کیوں کریں؟ ہم نہیں لڑیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس کا حکم فرما دیں گے تو ہم اسی کے مطابق اس پر چلیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت پر. دوسری آیت یہ وہ جو ابھی میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ مومنین کی 5 صفات جو بیان ہوئی ہیں، وہ یہاں سے 5 وہ صفات جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب وہ 5 صفات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا تھی. انما، ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے انما در حقیقت بے شک، المؤمنون مومن جمع مومن کی، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جائے اللہ کا، واجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دل. کیا مطلب؟ کہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. آپ بک سامنے رکھیں گے پیج نمبر 7 پر، تو آپ کو یہ ترجمہ وہاں دیا ہوا ہے با محاورہ، وہاں سے آپ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں گے. میں آپ کو یہاں ایک ایک ورڈ کا ترجمہ صرف بتا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ دوسرا بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو کہیں ایشو آ رہا ہو تو آپ اس ترجمے کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. انما بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جائے، تُلِیَت دیکھو تلاوت، یہ اس لفظ سے تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، ان کے سامنے، آیات کی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ، ان کی آیات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی جب تلاوت کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم، زیادہ، اب دیکھو زیادہ، ہم اردو میں زیادہ بولتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے، ہم ان کا ایمان. تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ پر اور زیادہ جو ہے وہ ایمان رکھنے لگتے ہیں. ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہمارا رب سچا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے وہ در حقیقت بالکل سچ ہے. وعلا اور
اپنے رب پر، علا ربہم، علا کا مطلب پر، رب، رب، ہم ان کا، وہ، تو وہ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. تو کیا دو صفات اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بتائی. نمبر 1 کہ جب اللہ تعالیٰ کی کا ذکر وہ سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی حیبت، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں کہ ان کو کہ اتنا بڑا مالک، ساری دنیا کا مالک، سارے جہانوں کا مالک، ان کا رب، جب اس کا ذکر ان کے سامنے، مومنین کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جیسے ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے. اور یہی مومن کی نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہے، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. نمبر 2 جو کوالٹی بتائی گئی وہ کیا ہے، دوسری صفت جو بیان کی گئی کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی جب سچائی دیکھتے ہیں، قرآن کی حقانیت ان کے سامنے آتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اور زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. اور آخر میں کیا، وہ صرف رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ان کو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی کوالٹی کیا بیان ہوئی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ. الذین وہ لوگ جو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرنے سے مطلب پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں کیا، الصلاۃ نماز. اور مومنوں کی اگلی صفت جو بیان ہوئی ہے جو کہ چوتھی صفت ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا اور اس سے جو رزق، رزق ہم اردو میں رزق کہتے ہیں، رزق رزق نہ ہم نے، ہم ان کو دیا ہے، تو جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو پانچویں کوالٹی یہ پتہ چلی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، حلال رزق، پاک رزق جو ان کے پاس ہے، جو محنت سے وہ کماتے ہیں، تو وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ سب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 5 صفات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال کے پہلی 3 آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ جس میں پہلی 3 آیات میں، ٹھیک ہے، پہلی 3 آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی کہ نمبر 1 کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک یہی لوگ، ہم وہ سے مراد کون، المؤمنون مومن، حقا سچے. تو یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 کوالٹیز آپ دیکھو گے، جن کے اندر آپ کو یہ 5 کوالٹیز نظر آئیں گی، در حقیقت وہی مسلمان ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کوالٹیز ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمیں یقین آتا ہے کہ اللہ سچا ہے، اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے بارے میں یہ جو بھی ہے مومن، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہی سچے مومن ہیں، جو یہ 5 چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ سچے مومن ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، لہم ان کے لیے، درجات درجے، عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، ومغفرہ اور بخشش، ورزق کریم اور پاک رزق ہے. تو جو اللہ سے ڈرے گا، جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ نے آخر میں بڑے درجات رکھے ہیں، بخشش رکھی ہے، پاک رزق رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے. اور یہی سچے مومن کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دی. تو یہاں آج ہمارا فرسٹ لیکچر یہیں تک تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال غنیمت کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں یہ بتایا کہ در حقیقت مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، پھر یہ بتایا کہ آپس میں نہیں لڑنا مال کے لیے، یہ مال صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا مال ہے، جو وہ حکم فرمائیں گے
اس کے مطابق یہ چلنا ہے. پھر مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی، وہ ہم نے ڈسکس کی، اور لاسٹ میں اللہ نے کہا کہ یہی سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی، وہی سچے مومن ہوں گے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، جنت ہے ان کے لیے، جنت کے مختلف درجے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے گا، انعام دے گا جنت میں. اور اللہ ان کے لیے بخشش اور پاک روزی کا جو ہے وہ وعدہ ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ رزق عطا فرمائیں گے. تو یہاں تک ہمارا آج پہلا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا.